السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت نے نماز جو ہے مسلمانوں پر فرض فرمائی ہے، اور نماز کا حکم بھی صرف مسلمانوں کی طرف متوجہ ہے، کافروں کو اس کا حکم نہیں ہے۔ اور مسلمانوں کو حکم ہے کہ اللہ نے فرما دیا ہے تم نے نماز پڑھنی ہے اپنے وقت پر، وقت اس کا مقرر کیا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے یہ نمازیں 50 فرض کی تھی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تھے، تو اللہ نے 50 نمازیں تحفہ دے دی کہ میرے حبیب یہ 50 نمازیں تحفہ ہے ملاقات کے بعد، اور لے جاؤ، یہ آپ کی امت کو تحفہ ہے، نمازیں پڑھا کرے، مجھ سے ملاقات کا یہ راستہ ہے، ذریعہ ہے۔ تو جب وہ ہمارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ چپ چاپ 50 نمازیں لے کر آ گئے، تو چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے، شاید اللہ نے کھڑا کیا، خود کھڑے ہوئے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پوچھا کہ کیا ہوا، اللہ نے کیا دیا تحفے میں؟ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے 50 نمازیں تحفے میں دی ہیں۔ 50 نمازیں بہت زیادہ ہے۔ میری امت میں صرف 2 نمازیں فرض تھی، فجر اور عصر۔ میری امت تو وہ نہیں پڑھتی تھی، آپ کی امت 50 کیسے پڑھے گی؟ تو آپ جائے اللہ سے عرض کرے کہ اس کو کم کرے، عدد کے اعتبار سے تعداد میں کم کرے۔ میری امت اتنی نماز نہیں پڑھتی، آپ کی امت، میری امت 2 نہیں پڑھتی، آپ کی امت 50 کیسے پڑھے گی؟ حالانکہ پہلے کی امتوں کی عمریں بھی زیادہ، صحت بھی زیادہ، تندرستی بھی زیادہ، پیسہ بھی زیادہ، مال بھی زیادہ، سب کچھ زیادہ، پھر بھی 2 نمازیں نہیں پڑھتی تھی۔ آپ کی امت تو صرف عمریں بھی چھوٹی ہے، سب کچھ چھوٹا ہے، زندگی بھی عمر 63 70 سال، اور اتنی نمازیں 50 بہت زیادہ کم کرایا آپ جب ہمارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ چلے گئے اللہ کی بارگاہ میں، عرض کیا اللہ میری امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکتی، 50 آپ کم کر دیجئے۔ تو اللہ پاک نے کہا ٹھیک ہے میرے حبیب 5 نمازیں کم کر دی، 45 رہ گئے بقایا۔ تو ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کا پھر لیا چھٹا آسمان میں، پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا کم کر دیا اللہ نے؟ کہاں 5 نمازیں فرض کر دی، 5 نمازیں جو تھی وہ کم کر دی۔ کہا 5 نمازیں کم کی، یہ تو ابھی بھی 45 بھی بہت زیادہ ہے، اب جائے کم کرے، اللہ سے عرض کرے۔ ہمارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ کہ اللہ کی بارگاہ کیا اللہ میری امت نمازیں نہیں پڑھ سکتی، اب کم کر دے۔ اللہ پاک نے 5 اور کم کر دی، 40 رہ گئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر چھٹے آسمان پہ کھڑے تھے، کہا کیا ہوا کم کی؟ کہاں 5 10 نماز ہو گئی، 5 5 10 معاف۔ کہا اچھا اور کم کرا، آپ کی مدد اتنی نہیں پڑھ سکتی۔ ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ گئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ پاک نے 5 کم کر دی، 35 ایسے آتے رہے جاتے رہے، 35 رہ گئی، پھر 30 رہ گئی، پھر 25 رہ گئی، پھر 20 رہ گئی، پھر 15 رہ گئی، پھر 10 رہ گئی، پھر 5 رہ گئی۔ تو جب 5 رہ گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے ہمارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا ہوا کم کر دی؟ کہاں آپ کم کر دی، بس 5 رہ گئی۔ کہا 5 یہ بھی کم کرا ہے، میں اتنی نہیں پڑے گی۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اب یہ 5 نمازیں معاف نہیں کرا سکتا۔ اللہ نے 5 کے اعتبار سے معاف کی ہے، کہ یہ سنو یہ 5 نمازیں معاف کر دے، میری امت پھر اللہ سے ملاقات کیسے کرے گی، اللہ سے باتیں کیسے کرے گی، مجھے شرم آتی ہے، میں نہیں کم کراتا۔ پھر اللہ نے 5 نمازیں ہم پر فرض کر دی، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ تو اب نمازیں جب فرض ہو گئی ہمارے اوپر، تو صحابہ کرام تو خوش ہوا کرتے تھے، اہل بیت تو خوش ہوا کرتے تھے کہ نماز تو اللہ سے ملاقات کا راستہ ہے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں جب میرا دل چاہتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں، میں کیا کرتا ہوں؟ نماز پڑھتا ہوں۔ اللہ نماز، اور جو کرتا ہے اللہ مجھ سے باتیں کرے، میں قرآن پڑھ کے تلاوت کرتا ہوں۔ حضرت اماں فاطمہ رضی اللہ عنہ سلام اللہ علیہا سردی کی راتیں ہوا کرتی تھی، سردی کی راتوں میں عشاء کی نماز شروع کرتی اور فجر تک ہم تو رات کو بستر پہ سو کے رات گزارتے ہیں، ہمیں رات کو بستر پہ سو کے آرام آتا ہے، ان کو رات کو اللہ کی عبادت کر کے مزہ آتا تھا، رات کو اللہ کی آگے سجدہ کرنے میں آرام ملا کرتا تھا، اللہ کے آگے رونے دھونے میں ان کو آرام ملا کرتا تھا، اللہ سے دعائیں مانگنے میں آرام ملا کرتا تھا، اماں فاطمہ کو قرآن کی تلاوت کرنے میں آرام ملا کرتا تھا۔
جنت کی عورتوں کی سردار ہے اما فاطمہ رضی اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار، میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے، جسے میرے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اسے مجھے محمد کو تکلیف پہنچائی، جسے مجھے میری بیٹی فاطمہ کو خوش رکھا اس نے مجھے خوش رکھا، اتنے زیادہ فضائل، پھر بھی عبادت کر رہی ہے۔ تو عشاء کی نماز شروع کرتی، فجر کا ٹائم ساری رات ساری رات گزرتی، فجر کا ٹائم آ جاتا، تو جب ٹائم قریب ہونے والا فجر ہونے لگتی تو سلام پھیرتی، پھر اب سے شکایت کرتی ہے، میرے مولا تیری رات کیا اتنی چھوٹی ہو گئی ہے، یہ فاطمہ کی 2 رکعتیں پوری نہیں ہو سکتی سردی کی راتوں میں، سردی کی راتیں لگے بڑی ہوتی ہے، لیکن اللہ سے تعلق اتنا گہرا، اتنا مضبوط، اتنا پائیدار، کہہ رہی اللہ تیری رات اتنی چھوٹی ہو گئی کہ فاطمہ کی 2 رکعتیں پوری نہیں ہو سکتی۔ آج ہم دیکھیں، ہم تو فرض نماز نہیں پڑھ رہے، وہ ساری رات چاہے تو رات کو وہ نفل نمازیں پڑھ رہی ہے، ساری قرآن ختم کر دیتی ہے پورا پورا، یہ اللہ سے ان کا گھیرا تعلق۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو آنکھ میں درد ہوا تو انہیں کہا گیا کہ آپ چند دن تک زمین پر سجدہ نہ کریں، کسی لکڑی پہ کسی پہ سجدہ کریں، کہا نہیں میں نماز نہیں چھوڑ سکتا، میں زمین پہ سجدہ کروں گا، آپ کو زمین پہ سجدہ کرنا نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں بھی نماز کو سجدہ کیا ہے، کہا جرا آپ کو نماز نہیں پڑھنے دی جائے گی، کہا نہیں، پھر میں نماز نہیں چھوڑ سکتے، ہم نماز نہیں چھوڑ سکتے، آدھے جنگ کو آدھے نماز کو، یہ اللہ سے ان کا گھرا تعلق، سب کچھ مل گیا، اللہ ان کو مل گیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مل گئے، پھر بھی وہ آخرت کے لیے اور محنت کر رہے ہیں، اور محنت، جس ہم دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں نا کہ یہ بھی حاصل کر لوں، یہ بھی حاصل کر لوں، یہ بھی لے لوں، یہ بھی مجھے مل جائے، مکان بھی مجھے مل جائے، بنگلہ بھی مجھے مل جائے، گاڑی بھی میرے پاس آ جائے، یہ دکان بھی میرے پاس آ جائے، فلاں چیز بھی میرے پاس آ جائے، فلاں چیز میرے پاس آ جائے، یہ زمینیں بھی میرے پاس آ جائے، جیسے وہ آخرت کے لیے محنت کیا کرتے تھے کہ آخرت میں مجھے یہ بھی مل جائے، بھی مل جائے، بھی مل جائے، ان کو پتا آخرت کی زندگی دائمی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، دنیا کی زندگی عارضی ہے اور ختم ہو جانے والی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے جا رہے، جب بھی کہہ رہے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، میری من نماز نہ چھوڑنا، میری من نماز نہ چھوڑنا، میری من نماز نہ چھوڑنا، وما ملکت ایمانکم، غریبوں پہ رحم کھانا، مسکینوں پہ رحم کھانا۔ قیامت میں جب جنتی لوگ جہنمی لوگوں سے پوچھے کہ تم نماز تم جہنم میں کیوں پڑھے ہو، وہ کہے گے لم نکن من المصلین، دنیا میں ہم نماز نہیں پڑھا کرتے۔ آج کسی کو نماز کے لیے بولو، یار ہمارے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، یار کپڑے ناپاک ہو گئے ہیں، اگر ان کو کسی بولو شادی میں جانا ہے، دعوت میں جانا ہے، میں ابھی کپڑے بدل کے آتا ہوں، افسوس کی بات ہے، نماز کے لیے آپ کپڑے نہیں بدل سکتے، اور اللہ کے لیے وقت نہیں نکال سکتے تھوڑا سا وقت، اور آپ کو دنیا میں کہیں شادی میں جانا ہو، کہیں بیاہ میں جانا ہو، تیار ہو کے جاتے ہیں، کسی سے پوچھو نماز پڑھتے ہو بھائی، بھائی جمعے کی نماز پڑھتے ہو، وہ اللہ کے بندے، کھانا جمعے کے دن کھاتا ہے تو روز کھاتا ہے کھانا، اللہ کا کھانا روز کھاتا ہے، دیا والی رزق روز کھاتا ہے، اللہ کی دی ہوئی صحت کو روز استعمال کرتا ہے، اللہ کی دی ہوئی آنکھوں کی نعمتیں روز روز دیکھتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے کانوں سے روز سنتا ہے، اللہ کی دی ہوئی زبان سے روز بولتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے ہاتھ کو روز استعمال کرتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے پاؤں کو روز استعمال کرتا ہے، ہر چیز اللہ کے دیے ہوئے رزق کو روز استعمال کرتا ہے، رات کو روزانہ سوتا ہے، روزانہ اللہ کی دی ہوئی نعمت پیشاب روز کرتا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمت سے پخانہ روز نکالتا ہے، پیشاب نہ نکلے پھر تجھ سے پوچھو کتنی تکلیف ہوتی ہے، پخانہ نہ نکلے کسی دن پھر پتہ لگے کتنی تکلیف ہوتی ہے، آنکھوں کی اللہ بینائی چھین لے کسی دن پھر پتہ لگے کتنا انسان تکلیف میں آ جاتا ہے، کانوں کی طاقت چھین، سننے کی طاقت چھین لے پھر انسان کو پتہ لگے کہ کتنا نہ سننا کتنا نقصان ہے، اور اللہ زبان کی طاقت بولنا چھین لے پھر پتہ لگے کہ گنگا بننا کتنا مشکل ہے، انسان کسی کو بات اپنی نہیں سمجھا پاتا، اگر اللہ چاہتا ہے کر سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، انک علی کل شیء قدیر، وہ قدرت والا ہے، وہ چاہے تو تمہیں فجر کی نماز نہ پڑھنے پر اندھا بنا دے، بیرا بنا دے، گنگا بنا دے، لیکن وہ دیکھتا رہا، کچھ اس نے تمہیں نہیں کہا، ظہر کی نماز نہ پڑھنے پر، اس کی نافرمانی کرنے پر تمہیں اندھا بنا دے، بیرا بنا دے، گنگا بنا دے، لنگڑا بنا دے، لیکن اس نے پھر بھی کچھ نہیں کہا، عصر کی نماز چھوڑ دی، یہ عصر کی نماز کے بارے میں آتا ہے کہ عصر کی نماز جس نے نہیں پڑھی، ایسے اس کا مال دولت سب کچھ اس سے چھین لیا گیا، نہیں پڑھی تو وہ چاہتا تو عصر کی نماز چھوڑنے پر، جو بیچ کی نماز ہے، درمیانی نماز ہے، اس ٹائم کوئی نماز چھوڑ دیتا ہے، بے نمازی کرو چاہے اندھا بنا دے، بیرا بنا دے، گونگا بنا دے، لنگڑا بنا دے، پیشاب روک دے، پخانہ روک دے، پھر تجھے پتہ لگتا ہے کہ کیسا مغرب کی نماز چھوڑنے پر، عشاء کی نماز چھوڑنے پر اندھا بنا دے، بیرا بنا دے، گونگا بنا دے، تو چاہے پھر سے پتہ لگتا ہے کہ کتنا نقصان ہے، لیکن اس نے نہیں کہا، دیکھتا رہا،
मोहलत देखता रहा, हो सकता है मेरा बंदा सुधर जाए, हो सकता है मेरे आगे सर झुका दे। शैतान ने क्या कुफर किया था, शैतान ने कोई शिरक किया था, शैतान ने कोई बड़ा जुर्म किया था? नहीं नहीं, शैतान ने सिर्फ रब की नाफरमानी की थी, कहा आदम को सजदा कर दे, उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, मैं नहीं करता। खलकतनी मिनन नार, तूने मुझे आग से पैदा किया है, वो खलकतहु मिन तीन, तूने आदम को मट्टी से पैदा किया है। मैं क्यों, मट्टी नीचे होती है पड़ी हुई, आग बुलंद होती है, मैं क्यों मट्टी नीचे वाली चीज को सजदा करूँ? मुझे अल्लाह तूने बुलंद किया है। उन्हें रब की इतनी सी नाफरमानी की देखी जाए तो रब ने इस वजह से उसको क़यामत के लिए शैतानों में शामिल कर दिया, सारी इबादत उसकी ज़ाया कर दी। और फरिश्त वो तो शैतान तो सबसे बड़ा इबादत गुजार था कि अल्लाह ने एक बार कांटा कर दिया उसकी इबादत पे। अल्लाह को ज़रूरत नहीं है हमारी नमाजों की, लेकिन उसका हुक्म है नमाज पढ़ो तो पढ़नी पड़ेगी, दिल चाहे या ना चाहे, दिल लगे या ना लगे। आज हम थोड़े से सुकून के लिए, दुनिया में कारोबार में लगने के लिए, पैसों के खातिर एसी में सोते हैं। नमाज के लिए हमें तौफीक नहीं है, कब्र को भी हम ऐसी बना ले, अपनी आखिरत की मंजिल को भी ऐसी बना ले, अपनी आखिरत की मंजिल को भी सुकून दे, आराम दे बना ले। ये जब ही बनेगा जब नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करेंगे। तो भाइयों, नमाज ना छोड़ो, खुद भी नमाज पढ़ो, अपनी मस्तूरात को भी दावत दो नमाज की। नमाज मत छोड़ो, नमाज छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है, हमने से गुनाह समझे ही नहीं। ड्रामे देखने में, फिल्में देखने में अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, नमाज के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं कि हम नमाज पढ़ ले। रब का हुक्म है, रब का हुक्म है, रब का हुक्म है, बहुत बड़ा हुक्म है, हमें नहीं पता कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। बुढ़ापे में वो नहीं आएगी जवानी लौट कर, जब तुम्हारा दिल करेगा मैं रब को सजदा करूँ ज़मीन पर रख कर, अपनी पेशानी को ज़मीन पर ठेकूँ। देखो उन बूढ़ों को जाकर जो बूढ़े हो गए, अब उनकी कमर उनका साथ नहीं देती, उनकी टांगें उनका साथ नहीं देती, उनकी सेहत उनका साथ नहीं देती। वो चाहते हम ज़मीन पर सजदा करें लेकिन नहीं कर सकते। तो अभी अल्लाह ने मेरे को मौका दिया, आपको मौका दिया है, नमाज ना छोड़ो, नमाज ना छोड़ो, नमाज रोज पढ़नी है। फजर की दो सुन्नतों के बारे आता है, फजर की जो दो सुन्नतें हैं, दुनिया और दुनिया में जो है, दुनिया व माफिहा से बेहतर, दुनिया जो दुनिया में सबसे बेहतर है। जब सुन्नत के बारे में इतने फजाइल है तो फजर में फर्ज के बारे में आया है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अंधेरी रात में, यानी जो अंधेरों में नमाज के लिए जाते हैं, फजर ओ सॉरी सुबह की नमाज फजर और रात की ईशा, जिन दो नमाजों के लिए जाता है अंधेरे, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में मफ़हूम है, तुम उसके ईमानदार होने की, ईमान वाले होने की गवाही दो। तो भाइयों, नमाज ना छोड़ो, नमाज रब का बहुत बड़ा हुक्म है। नमाज किसी हालत में किसी इंसान को माफ़ नहीं है। खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, बैठ के पढ़ो, बैठ के नहीं पढ़ सकते, लेट के पढ़ो, लेट के नहीं पढ़ सकते तो तुम्हें माफ़ नहीं है, पढ़नी पड़ेगी कभी ना कभी, उसी कज़ा करनी पड़ेगी। लेकिन फ़र्ज जो कज़ा नमाज पढ़ भी ले, कज़ा नमाज पढ़ भी ले, फिर भी वो 2 करोड़ 88 लाख साल जहन्नुम में जलेगा, आग में जलेगा। कैसे अल्लाह की आग को बर्दाश्त करेंगे? किसी को भी कुछ कहो ना, भाई आगे बहुत बड़ा अंजाम, बहुत बुरा अंजाम होना है, बहुत आपको पकड़ो, कहता है देखा जाएगा, कब्र में जब कीड़े मकोड़े खाएंगे देखा जाएगा, अल्लाह का अजाब जब तुम आएगा देखा जाएगा, जब तुम कब्र में तुम अजाब तुम्हारे ऊपर उतरेगा देखा जाएगा, जब बड़ा बड़ा सांप बिच्छू तुम्हें ढसेगा देखा जाएगा। हदीस में आता है जो फजर की नमाज छोड़ देता है, जब मरेगा अल्लाह उस पर एक सांप मुसलत करेगा, उसे ढसेगा, और जब वो ढसेगा मुर्दा 70 हाथ 70 गज नीचे चला जाएगा। उसे अल्लाह ने कहेगा मुझे मेरे रब ने तेरे ऊपर मुसलत किया, आंखें उसकी ऐसे होगी खतरनाक, आग निकलेगी आंखों से, और मुंह से जो है कड़कदार बिजली की आवाज निकलेगी, वो ढसेगा इतना बड़ा सूप अजदा, कहेगा तुम्हें रब ने मुझे तेरे ऊपर मुसलत किया है, फजर की नमाज ना पढ़ने की वजह से तुझे जोर तक ढसू, जोर की नमाज ना पढ़ने की वजह से असर तक ढसू, असर की नमाज ना पढ़ने की वजह से मगरिब तक मारू, मगरिब की नमाज ना पढ़ने से ईशा तक मारू ढसू, ईशा की नमाज ना पढ़ने की वजह से फजर, ऐसे क़यामत तक उसको ढसता रहेगा, ढसता रहेगा, ढसता रहेगा। फिर क्या करेंगे, किधर जाएंगे? कहते हैं अब तो कहते हैं मर जाएंगे, मर के भी चैन ना है तो किधर जाएंगे? तो भाई नमाज ना छोड़ो, नमाज ना छोड़ो, नमाज ना छोड़ो। ये थोड़ी सी जिंदगी है, ये जिंदगी क़यामत में जब इंसान अल्लाह को देखेंगे जन्नती लोग कि अल्लाह दुनिया में तुझे बगैर देखे सजदे किए थे, आज तो देख कर सजदा करना चाहते हैं, अल्लाह फरमाएगा नहीं 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 नहीं, तुम मेरे मेहमान हो, और मेज़बान जो होता है मेहमानों से काम नहीं लेता, जाओ जाओ मज़े करो, ऐश करो, ऐश करो, आज तुम्हें कोई नहीं हुक्म दूंगा कि मुझे सजदा करो, मेरे आगे नमाज पढ़ो, झुको। तो दुनिया में कर ले जो करने थे, तुम्हें भी कर लो, सजदे कर लो, रब के आगे झुक जाओ, रब को मना लो, वक्त है अभी, वक्त है, अपनी मसरूरात को भी प्यार मोहब्बत से दावत दो नमाज की।
اپنے بچوں کو بھی نماز کے لیے کہو. کبھی میں نے اپنی ذات کے لیے تو غصہ میں کرتا ہوں, کبھی میں نے اپنے بچوں پہ غصہ کیا کہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ڈانٹا ہو, غصہ کیا ہو. میرے بچے میری بات نہ مانے تو میں غصہ ہو جاتا ہوں. وہ اللہ کی بات نہیں مانتے, نماز نہیں پڑھتے, آپ ان پہ کبھی غصے نہیں ہوئے, کبھی آپ نے نہیں کہا کہ نماز پڑھو بیٹا, کیوں نماز چھوڑتے ہو, کیوں آپ نے ان پہ غصہ نہیں کیا. بیوی کو کبھی پیار سے نہیں سمجھایا, کبھی غصے سے نہیں سمجھایا. نماز تو کہنا تھا, نماز پڑھنی ہے آپ نے. بے نمازی کے آدمی کے چہرے سے اللہ نور چھین لیتا ہے, اور بے نمازی کا حشر فرعون, حمان, ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. اور بے نمازی آدمی بھوکا مرتا ہے, پیاسا مرتا ہے, اور اس میں لکھا ہوتا ہے سطر کہ یہ اللہ کا نافرمان ہے. بے نمازی آدمی پر قبر تنگ کر دی جاتی ہے, اور ایسے پھنسے ایسے دبائی جاتی ہے. جب ایسے دبائی جاتی ہے آپس سے پھنسے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. ایسے قبر ایسے دبوچتی ہے, ایسے بند کرتی ہے, تنگ کرتی ہے, قبر تنگ کر دیا. جو نمازی ہوتا ہے اس کی قبر کشادہ, مزیدار, سکون والی ہو جاتی ہے. تو بھائی یہ نماز آسانیت کر لے کہ اللہ سے ہم معافی مانگے. جو نماز قضا ہو اس کو ادا کرنی ہے, قضا کرنی ہے, لیکن آئندہ فرض نماز امام کے ساتھ پڑھنی ہے. آتا ہے جو 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے گا امام کے ساتھ, اللہ سے 2 پروانے عطا فرمائے, یہ جنت سے نجات دے, ایک جنت سے چھٹکارے گا, ایک جنت سے چھٹکارے گا, ایک نفاق سے بری ہونے گا. تو اللہ میں 5 نمازوں کی وقت پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.